بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اسی دوران اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بہت خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنانا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وہ وزیر خوشی اور مسرت سے چہک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں، 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ ہے، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں موجود ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی نے سوال کر دیا کہ بتا، تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب بھی کیوں لوٹ لے، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اور جب یہ سارا ماجرا اس شخص نے دیکھا جس نے قرض دیا تھا
تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا، میں اس کا قرض اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار میں لے کر آیا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکت درود پاک کی تھی۔ درود پاک مسلسل پڑھنے کی برکت سے نہ صرف اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، بلکہ اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ مالی طور پر خوشحال بھی ہو گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔